اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کالے جادو یا جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ پہ قبضہ کر لینا یا کسی انسان کو بالکل پاگل بنا دینا، یاد رکھیں ایسا جادو خاص طور پر ان لوگوں پہ کیا جاتا ہے جس سے جادو کروانے والا بہت زیادہ حسد رکھتا ہے۔ وہ حسد کسی چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کی ترقی دیکھ کے، اس کی شادی، اس کی خوشحال زندگی دیکھ کے، یا اس کی خوبصورتی دیکھ کے، یا اس کی صحت دیکھ کے، یا اس کی خوشحالی دیکھ کے، تو وہ کسی بھی طرح کی حسد ہو سکتی ہے۔ اب اگر جادو کے ذریعے کسی انسان کے دماغ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں، یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور اس جادو کا کیا علاج ہے؟ تو عزیز دوستوں، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسے انسان کو لایا گیا جو پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے اس پہ دم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس انسان کے اوپر جادو موجود ہے، اور وہ جادو اس انسان کے اوپر اس وقت کیا گیا جب وہ شادی کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو کچھ آیات دیں اور 1 ماہ کے بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ تقریباً 20 دن کے بعد اس کا رشتہ دار میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ نوجوان بالکل صحت مند ہے اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ حضرت حارجہ بن سلت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ ان کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے، تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن کے اندر اندر اللہ پاک کے حکم سے اس کو شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دیں۔ اس نے یہ تمام واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کے اوپر کالے جادو کے ذریعے اگر کسی انسان کو پاگل بنایا جاتا ہے تو اس کی کیا علامات، کیا نشانیاں ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ انسان تنہائی میں رہنا شروع کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع کرے گا، حد سے زیادہ چیزوں کا توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دینا، ٹک ٹکی باندھ کر کسی چیز کو اچانک سے دیکھنا شروع کرنا، گھر میں رہنا تو پورا دن گھر میں رہنا، باہر نکلنا تو پورا کا پورا دن باہر پھرتے رہنا، اپنے لباس، اپنے چہرے کا خیال بالکل نہ رکھنا، کھاتے ہوئے کھانے کا لحاظ یا تمیز نہ رکھنا، جسم پہ کٹ کے نشان نظر آنا، ایسا لگنا کسی بلیڈ یا کینچی کی مدد سے آپ کے جسم پہ نشان لگائے گئے ہیں، آنکھوں کے نیچے، حد سے زیادہ آنکھوں کے نیچے کالے نشانات یا ڈارک سرکلز آ جانا، اچانک سے بہت زیادہ انسان کمزور ہو جانا جبکہ میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، حد سے زیادہ دماغ میں برے خیالات آنا، یا بعض دفعہ خودکشی کے بارے میں بھی بار بار سوچنا۔ عزیز دوستو، اگر آپ میں یہ جادو کی علامات موجود ہیں یا آپ کے کسی جاننے والے میں یہ جادو کی علامات موجود ہیں تو اس کا علاج جلد سے جلد شروع کریں۔ اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس جادو کا علاج آپ نے 1 ماہ تک لگاتار 1 ماہ تک ضرور کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کے جادو کا علاج ہونے میں 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہر روز آپ نے اس مریض کو صبح خالی پیٹ ایک پانی کا گلاس پلانا ہے اور اس پانی کے گلاس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی دم کر کے دینا ہے۔ وہ پانی پہ دم وہ مریض خود بھی کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی کر کے دے سکتا ہے، اور ہر روز مغرب کے بعد، مغرب کی اذان یا نماز کے بعد ہر روز سورہ مومنون کے آخری 4 آیات کی تلاوت کر کے پہلے اس کے دائیں کان پہ دم کریں، یعنی کہ دائیں کان کے اندر پھونک ماریں،
پھر دوبارہ سے 4 آیات آخری 4 آیات سورہ مومنون کی تلاوت کریں اور بائیں کان میں دم کر دیں۔ اگر وہ مریض خود یہ دم کر رہا ہے تو پہلے آخری 4 آیات کی سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کی تلاوت کرے اور اپنے دائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دے، پھر دوبارہ 4 آیات آخری 4 آیات کی تلاوت کرے اور بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دے۔ یاد رکھیں اس طرح کے جادو کے لیے جادوگر جنات کو یا جن کو آپ کے اوپر حاوی کرتا ہے، جن آپ کے جسم میں داخل ہو کے آپ کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو جنات یا جن جیسے ہی آپ کے دماغ پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ تمام سگنل جو دماغ آپ کی باڈی کو دے رہا ہوتا ہے وہ جنات روک دیتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ آپ کے اوپر کیسا بھی جادو کیوں نہ ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت اس کا 100% علاج ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے، اس شخص کے گھر سے، اس کی زندگی سے، اس کے گھر والوں کی زندگی سے جنات شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔